الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال بابا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل اب ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات شام 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا سلسلہ ہے، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور شفا نصیب نہیں ہو پا رہی، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں، رب کریم اپنی رحمتیں فرماتا ہے اور آپ کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا انتہائی مفید عمل ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام پر جو ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھتا ہے، رب عز و جل اپنی رحمت سے اس کی طرف 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور 10 خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کتنی رحمتیں چاہتے ہیں، کتنی مرتبہ رب عز و جل کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنا چاہتے ہیں، تو اتنے حساب سے ہمیں کثرت سے درود پاک آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ اور پروگرام روحانی دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب کالز کرتے ہیں تو بارہا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کال جب کریں آپ کو کنٹرول روم میں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال لگ چکی ہے، اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر لیا کریں تاکہ ہم سکون سے لائن پر بات کر سکیں اور سکون سے مسئلہ سن سکیں اور اس کے ساتھ آپ کو جواب دے سکیں، اور ساتھ میں کاپی پینسل بھی اپنے پاس لازمی طور پر رکھا کریں، اس لیے کہ جب آپ سوال کرتے ہیں میں وظائف لکھواتا ہوں، کاپی پینسل نہیں ہوتی اور آپ وظیفہ نہیں لکھ پاتے، ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اقبال بابا ARYQ کے نام سے میرا یوٹیوب اور فیس بک ہے، اس پہ بھی وزٹ کیا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے۔ پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے بعد انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں، اور الحمدللہ عز و جل شب جمعہ میں ہم اہل کراچی داخل ہو چکے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے رب عز و جل اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں سورہ یاسین شریف کی تلاوت ویسے تو روزانہ ہی کرنی چاہیے، بہرحال بالخصوص شب جمعہ میں لازمی طور پہ کیا کریں، رب کریم انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ اور شب جمعہ میں کثرت سے درود پاک بھی پڑھا کریں، کاپی پینسل اپنے پاس رکھیے گا، انشاءاللہ سوالات کی طرف چلیں گے، کالز کی طرف۔ اگر کاپی پینسل ہوگی تو یقینی طور پر آپ اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف لکھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے تو کرم ہوگا، اور میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں، ان کو بھی لکھ لیا کریں۔ السلام علیکم۔ السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں شبانہ بات کر رہی ہوں، مجھے اپنے بھائی کے لیے استخارہ کروانا ہے۔ نام بتائیے بھائی کا۔ میرے بھائی کا نام ہے محمد فرحان۔ محمد فرحان کی والدہ کا نام ریحانہ یاسمین۔ ٹھیک ہے۔ اور جو لڑکی ہے اس کا نام شائستہ پروین۔ شائستہ پروین۔ صحیح ہے۔ ان کی امی زاہدہ بیگم۔ زاہدہ بیگم۔ جی دیکھیے گا یہ استخارے میں ٹھیک ہے رشتہ اچھا، مناسب ہے؟ یہ اس کے لیے آپ نے کال ہمارے نمبروں پہ کال کر کے لکھوایا تھا کیا؟
جی میرا بھائی یہ کہہ رہا تھا کہ میں جاؤں گا آج آپ کے آستانے پہ. ہم لوگ نہیں، پنجاب میں رہتے ہیں. بہرحال یہ استخارہ ہو چکا ہے. میرے نمبروں پہ آپ نے استخارے کے لیے جو ہے نا رابطہ کیا تھا. بہرحال میں انشاءاللہ دوبارہ دے دیتا ہوں. اور میں یہ بارہ عرض کر چکا ہوں کہ علم العادات کا جو رشتے کا استخارہ ہے آپ سال میں 10 دفعہ کرائیں گے، اور 10 دفعہ میں جو پہلا جواب آیا ہوگا کہ اچھا ہے یا منع ہے، 10 دفعہ میں بھی وہی جواب آئے گا. چینج ہونے کے کوئی آثار نہیں ہوتے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن، جن کا مسئلہ ان کا نام بتائیے. مسئلہ میرے بیٹے کا ہے، اور جہاں بھی میں رشتہ مانگنے جاتی ہوں بنی ہوئی بات بگڑ جاتی ہے. اچھا، نام بتائیں بچے کا. زہیب. زہیب. جی. زہیب کی والدہ؟ طاہرہ. طاہرہ. ٹھیک ہے میری بہن، میں دیکھ کے اور صاحب دوسرا ضدی بہت ہے، کام کا بھی بہت مسئلہ ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور جی کہاں سے؟ جی بابا جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جن کا مسئلہ ان کا نام اور والدہ کا جی نام بتائیے. سائرہ بنت حلیمہ. سائرہ بنت حلیمہ. مسئلہ کیا جی ہے؟ وہ جی رشتے کی وجہ سے بہت پریشان ہے. بہت سو کے پاس گئے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ افراد ہیں، کوئی کہتا ہے کالا علم ہوا ہے، بچی کی طبیعت بھی نہیں صحیح رہتی اور بندے شکر. میں بتاتا ہوں میری بہن. رب کریم کرم فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ سہیل بات کر رہا ہوں سرگودا سے. سہیل بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. شہزادہ بی بی. شہزادہ بی بی. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے بھائی، سر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. سر میں بہت زیادہ درد رہتی ہے. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ کرم ہوگا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میں شگفتہ بول رہی ہوں. مسئلہ میں آپ نے کا ہے؟ اپنا استخارہ جی میرا ہے. امی کا نام میں نے اپنا بتائیے. استخارہ کرا اقبال بانو. اقبال بانو. ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کچھ نہ کچھ نا کہ مسئلہ میرے ساتھ رہتا ہے نا. کبھی کچھ میں بیمار ہو جاتی ہوں، کبھی مجھے کچھ ہو جاتا ہے، اور میرے دل کو نا سکون نہیں ملتا نا. اور ٹھیک. میرے اولاد کی طرف سے بھی میری بیٹی ہے 15 سال کی. اس کے بعد 2 بار میرا کہ نہیں ہے نا اولاد نہیں ہو رہی میرے. اللہ آسانی عطا فرمائے. انشاءاللہ میں ضرور بتاتا ہوں. آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. کون ہے السلام ہمارے علیکم. ساتھ؟ وعلیکم السلام. جی میری بہن. بھائی میں نے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے نام کہ میری بتائیے. نا پہلے پریگننٹ ہوئی تھی میں. نام بتا تو دیجئے. دیکھیں میرا آپ نے نام اپنے فوزیہ، ٹیلی ویژن امی کی کا آواز نام. کھولی ہوئی ہے. یہ بہت غلط چیز ہے. بارہا میں عرض کرتا ہوں کہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیا کریں. جب آپ کی کال لگ جائے پھر کھول دیا کریں. نام جی بتائیے. ٹھیک ہے. میرا نام فوزیہ. فوزیہ میری بہن. امی کا نام بتائیں. امی کا نام اللہ رکھی ہے. اللہ رکھی. ٹھیک ہے. جی اولاد کے بارے میں کرنا ہے. پہلے اچھا، میں پریگننٹ تھی تو شوہر کا نام بھی بتا دیجئے. شوہر کا نام کامران شہین کامران کی شاکر. امی؟ کامران کی امی کا نام ہے بشرا بی بی. بشرا. اچھا، یہ مس کیریج کب ہوا تھا؟ مس کیریج 2021 میں ہوا تھا میرے خیال میں. میری جون کا منتھ تھا. تو اچھا. 3 ماہ کے بعد، اس کے بعد نہیں ہوا. کافی میڈیسن یوز کر رہی ہوں، کوئی فرق نہیں. کوئی ایسا علاج روحانی بتائیں کہ کوئی تسبیح وغیرہ کچھ کرنے کے بالکل بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے. رب کریم کرم فرمائے گا. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اقصیٰ بول رہی ہوں لاہور سے. جی آپ کا میرے ساتھ مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ امی کا نام 4-5 بتائیے. بشیرہ بی بی. بشیرہ بی بی. ٹھیک ہے، اب بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر ٹائم بیمار رہتی ہوں. اللہ ایک تعالیٰ چیز سے آپ کو نکلتی ہوں تو صحت کچھ اور ہو تندرستی جاتا ہے. عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے، آمین. انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟
بابا اکبر بابا ہیں بیٹا؟ جی اقبال بابا عرض کر رہا ہوں. بیٹا میری پریشانی بہت ہے, آپ میرے لیے دعا کرو کہ وظیفہ بناؤ ہاں یا استخارہ نکالو بیٹا. میرے نام بہت بتاؤ, بچے بیمار نام ہیں, بتاؤ, اپنا نام امینا بتاؤ. امینا, میرا نام امین ہے, ماں کا نام زلیخا ہے. امینہ بنت زلیخا. کہاں رہتی ہو میری ماں؟ میں ادھر کامن گلی کھجور بازار ہے نا, کھجور بازار کے پاس رہتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. میں انشاءاللہ ضرور دعا بھی کروں گا اور آپ کو وظیفہ بھی بتاتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, خرم بات کر رہا ہوں, والدہ کا نام طاہرہ ہے. جی میرے بھائی اکرم, والدہ طاہرہ, مسئلہ کیا ہے؟ جی کاروبار کے حوالے سے پریشانی ہے, بالکل کوئی کام چلتا نہیں ہے. کیا کرتے ہیں کاروبار؟ ہاں ایگریکلچر کے حوالے سے ریلیٹڈ ہے. ایگریکلچر کے حوالے سے رب کریم کرم فرمائے. ضرور بتاتا ہوں انشاءاللہ. اکرم بھائی آپ پروگرام دیکھیے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. جی بابا جی میں نے بیٹے کی شادی کی ہے, تو جی بیٹا نا 5 مہینے ہو گئے بیٹے کی شادی کی ہے. صحیح ہے. وہ نا مطلب اس کی بیگم جڑی ہے نا, اس کو نا لے کے نام پہلے نام بتا دیں مجھے, بیٹے کا نام بتائیں. اس کا نام محمد اسد. محمد اسد کی امی؟ اس کی امی کا نام مختارہ بی بی. مختارہ بی بی. اور اس کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس کی بیوی کا نام کومل. کومل. کومل فیاض. کومل کی والدہ؟ اس کی نام سلیمہ بی بی. جی سلیمہ بی بی. سلیمہ بی بی. سلیمہ بی بی. تو اب کیا پوچھنا کیا چاہ رہی ہیں؟ وہ ہمارے گھر سے وہ اس کو اٹھا کے مجھ سے لے گئی اپنی طرف. اچھا, مطلب آپ کے بیٹے کو گھر داماد بنا دیا ہے؟ ہاں جی, تو وہ باہر جا رہی ہے, باہر کے ملک سعودی عرب جا رہی ہے. اس کے ساتھ ہم سے کوئی لنک نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. میں وظیفہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, ضرور اس پر عمل کیجئے گا. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے شوہر کا نام ہے عبدالحمید. عبدالحمید. ان کی والدہ کا نام ہے ارشاد بیگم. ارشاد بیگم. جی مسئلہ؟ ان کی نوکری کا مسئلہ ہے. نوکری ہوتی نہیں ہے یا لگی ہوئی ہے وہاں پریشانی ہے؟ جی ہوتی نہیں ہے, ایک دفعہ لگی بھی ہے لیکن پھر پریشانی ہوئی ہے. اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں, رب کریم کرم فرمائے گا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ جوابات کی طرف چلیں گے, تو کاپی پینسل اپنے پاس جلدی اٹھا لیجئے اور سوالوں کے جواب میں وظائف بھی نوٹ فرما لیں. ساتھ میں میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں. شبانہ میری بہن, آپ نے محمد فرحان بن ریحانہ یاسمین اور شائستہ پروین بنت زاہدہ کے متعلق جو رشتے کے لیے پوچھا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل رشتہ اچھا ہے. دنیاوی امور جو دیکھنے کے ہوتے ہیں, خاندان وغیرہ, لڑکا یا لڑکی, تو وہ معاملہ طے کر لیں. اگر مطمئن ہیں تو رشتہ کریں, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. زہیب بن طاہرہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کا رشتہ دیکھتے ہیں مگر کہیں ہو نہیں رہا اور بہت ضدی بھی ہو گیا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں, اس کو بولیں نماز کی پابندی کیا کرے اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, دعا کرے, اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا. تعویذات بھی بذریعہ ڈاک ضرور میرے نمبرز پر رابطہ کر کے منگوا لیجئے گا, انشاءاللہ تعالی کرم ہو جائے گا. سائرہ بنت حلیمہ کے متعلق جو بہن آپ نے رشتے کے لیے پوچھا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, نظر, جادو, بندش کا معاملہ نہیں, رب کریم کرم فرمائے. سائرہ کو بولیں نماز کی پابندی کرے اور ہر نماز کے بعد 266 مرتبہ یا لطیف یا اللہ پڑھ کر اپنے رشتے کے لیے دعا کرے, اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. سہیل بن شہزادہ میرے بھائی, آپ نے فرمایا کہ سر میں بہت درد ہوتا ہے, رب کریم کرم فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری دو آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, اور عصر کی نماز کے بعد سورہ عصر 3 مرتبہ پڑھیں, شہادت کی انگلی پہ دم کر کے اپنی پیشانی پہ پھیر لیا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ نظر بھی دور ہو جائے گی اور درد سر سے بھی نجات مل جائے گی. شگفتہ بنت اقبال بانو,
میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، دل کو سکون نہیں ہے، ایک 15 سال کی بیٹی ہے، اس کے بعد آپ کے 2 مسکیریج ہو گئے، اس کے بعد اولاد نہیں، رب کریم آپ کو نیک صالح مزید اولاد عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ سے عرض کروں گا کہ میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے اولاد ہونے کے لیے تعویذات ضرور منگوائیے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ سکون بھی ہو جائے گا اور اولاد بھی نصیب ہوگی۔ فوزیہ بنت اللہ رکھی، کامران بن بشرا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 2021 میں آپ کا مسکیریج ہوا تھا، اس کے بعد کوئی امید نہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 108 مرتبہ یا مصورو یا اللہ، یا مصورو یا اللہ 108 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کر کے پئیں۔ تعویذات اولاد کے لیے ضرور منگوائیے گا، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی۔ اقصیٰ بنت بشیرہ، میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ بہت بیمار رہتی ہیں، رب کریم آپ کو شفا عطا فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ عشاء کے بعد 201 مرتبہ یا سلام یا اللہ، یا سلام یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ امینہ بنت زلیخا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ گھر کی بہت پریشانی ہے، میرے لیے دعا کریں، رب کریم کی بارگاہ میں آپ کے گھر کے لیے دعا ہے، رب کریم آپ کے گھر کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اکرم بن طاہرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایگریکلچر کا کام کرتے ہیں، کاروبار میں بہت پریشانی ہیں، رب کریم اپنی رحمت سے پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات کا معاملہ ہے، نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 5 مرتبہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا اور اثرات دور ہو جائیں گے۔ محمد اسد بن مختارہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ بچے کی شادی ہوئی ہے کومل بنت سلیمہ کے ساتھ اور وہ گھر لے کر چلی گئی اور باہر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ سلام قولا من رب رحیم، سورہ یاسین کی آیت ہے 58 نمبر، اس کو 66 مرتبہ عشاء کے بعد روز پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ بچہ آپ کے رابطے میں آ جائے گا اور انشاءاللہ آپ سے محبت کرے گا۔ میرے علم العادات کے حساب سے جس طرح کا ماؤں کا یہ شک ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بچے کے اوپر جادو وغیرہ کروا دیا اور وہ صرف بیگم کی سنتا ہے یا سسرال والوں کی سنتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی زمینی حالات ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے کہ وہ گھر چلا گیا، رب کریم کرم فرمائے۔ یہ وظیفہ پڑھیے گا انشاءاللہ کرم ہوگا۔ عبدالحمید بن ارشاد بیگم کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا، ان کی نوکری نہیں ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات، نظر، جادو، بندش کا معاملہ نہیں ہے۔ عبدالحمید بھائی کو بولیں ہر نماز کے بعد 169 مرتبہ 169 مرتبہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہوگا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جواب ہو گئے، مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم بھجان۔ وعلیکم السلام، کون اور کہاں سے؟ قاسم بات کر رہا ہوں۔ ارے محمد قاسم بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ کے لیے دعا کرو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ طبیعت حساب بھی چیک کر لیں، معاملات بھی دیکھ لیں۔ محمد قاسم بن حلیمہ، میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ، ابھی دیکھتا ہوں انشاءاللہ، رب کریم کرم فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں تاج محمد بول رہا ہوں۔ کیا نام بتایا؟ تاج محمد۔ تاج محمد، ٹھیک ہے۔ امی کا نام بتائیے اگر آپ کا مسئلہ ہے تو۔ اکبری بیگم۔ اکبری بیگم، جی بھائی جان مسئلہ کیا ہے؟ باہر کے پیسے جمع کروائے کم سے کم 6-7 ماہ ہو گئے، ابھی تک نہ تو کوئی باہر کہاں کے لیے، کون سے ملک کے لیے؟ دبئی کے لیے۔ دبئی جانے کے لیے، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کون اور کہاں سے؟ سر میں رشید احمد بات کر رہا ہوں سرگودا سے۔ شبیر احمد؟ رشید احمد۔ رشید احمد، ٹھیک
ٹھیک ہے سر والدہ کا نام ہے صغیرہ بی بی. صغیرہ. جی صغیرہ بی بی. ٹھیک ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سر یہ ہے میں نا سعودیہ جانا چاہتا ہوں, میرا کوئی دوست ہے وہ لے کے جا رہا ہے, تو وہ پوچھنا تھا میرے لیے اچھا ہے یا نہیں, اور وظیفہ بھی بتا دیے گا. بالکل بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تبارک تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. آپ سب پروگرام روحانی دنیا دیکھ رہے ہیں, ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں, اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تیسرے اور لاسٹ سیگمنٹ پہ جب ہم آتے ہیں تو آپ کے لیے ایک نام کا اسم اعظم بتاتے ہیں, اور اس نام کے جتنے بھی دنیا بھر میں بہن بھائی ہیں الحمدللہ عز و جل اس کو پڑھتے ہیں, رب کی رحمتوں کے حقدار بنتے ہیں الحمدللہ. اس لیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے نہ صرف اس کو ثواب ملتا ہے بلکہ رب کی رحمتیں اس کے اوپر برستی رہتی ہیں. تو ضرور بالضرور ذکر اللہ کیا کریں. آج کا جو اسم اعظم ہے وہ ہے رباب. رباب کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 205. علم العداد کے حساب سے 205, اور 205 رب عز و جل کے دو صفاتی ناموں کے جو عدد بنتے ہیں وہ یا حق یا وافیو. اس کو وافی بھی پڑھ سکتے ہیں اور وافیو یعنی یا کے اوپر پیش بھی پڑھ سکتے ہیں, یا حق یا وافیو یا حق یا وافیو. 205 کے ڈبل جب کریں گے تو اسم اعظم کے قانون کے حساب سے 410 مرتبہ رباب نام کی پوری دنیا میں جہاں کہیں میری بہنیں ہیں اس کو پڑھیں گی, یا حق یا وافیو یا حق یا وافیو. اللہ کی عطاؤں سے ان کے لیے اسم اعظم ہوگا, اور اسم اعظم کی بے شمار برکتیں اور رحمتیں ہیں. اور خاص طور پر یقینی طور پر کہ جب تک ہم کوئی بھی ذکر اللہ کرتا ہے یعنی اسم اعظم پڑھتا ہے تو وہ ذکر اللہ میں شمار ہوتا ہے, اور ذکر اللہ کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں. رب کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں, اور دیکھتے ہیں مسعود کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بابا جی. جی جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں. ابھی 1 مہینے پہلے میں نے علاج کے لیے آپ نے مجھے پڑھنے کے لیے دیا تھا. اچھا روبینہ, امی کا نام بتائیے. جی امی کا نام ہے سغرا بیگم. سغرا بیگم. اچھا جی آپ نے مجھے 1 مہینے پہلے علاج بتایا تھا, میری طبیعت صحیح نہیں تھی, بد نظر آیا تھا, تو اس میں آپ نے مجھے دیا تھا. اب میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کتنے دنوں تک مجھے اس کو اور پڑھنا ہے؟ 40 دن پڑھنا ہے. طبیعت بہتر ہو گئی ہوگی الحمدللہ. تعویذات نہیں منگایا آپ نے؟ نہیں میں نے تعویذات نہیں, میں ماشاءاللہ اسی سے کافی بہتر 2-3 دن میں تو کافی بہتر ہو گئی تھی. اب تو کافی بہتر ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا حساب چیک کر کے ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم کرم فرمائے. اگلے کالر کو دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ, کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بس میری بھانجی کا مسئلہ ہے. جس کا مسئلہ ہے ان کا نام, والدہ کا نام کے ساتھ بتائیے. میری بھانجی کا نام ہے اسما اور اس کی والدہ کا نام ہے سریا. ٹھیک ہے, مسئلہ کیا ہے؟ اس کے رشتے کا مسئلہ ہے. اس کے لیے رشتہ آیا ہے, تو لڑکے کی والدہ کا نام ہے رقیہ بیگم, اور لڑکے کا نام ہے حامد نواز. حامد نواز کی والدہ رقیہ. جی ان کے بارے میں پتہ کرنا ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ ساجد بول رہا ہوں راولپنڈی سے. بابا جی ساجد بھائی, آپ کا مسئلہ ہے؟ نہیں, میرا بیٹا ہے محمد طلحہ ساجد. محمد طلحہ کے متعلق آپ نے غالباً پچھلے ہفتے کال کی تھی, کل کی تھی؟ نہیں میں نے 2 ہفتے پہلے واٹس ایپ پہ کال کی تھی, تو وہ میں نے بھی چلو لائیو پروگرام پہ میں نے کہا پتہ کرتے ہیں. الحمدللہ. کیا مسئلہ ہے طلحہ کا؟ طلحہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے, تو پڑھائی میں تھوڑا جو ہے نا ویک جا رہا ہے. پہلے ٹھیک تھا لیکن اس کی والدہ کا نام کیا ہے؟ غلام عائشہ. غلام عائشہ. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. رب کریم کرم فرمائے, اللہ اس کو کامیاب فرمائے, حفظ کرے یہ پابندی سے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں جی, میرا نام ساجدہ الدین ہے.
آپ کا مسئلہ ہے؟ ہاں جی میرا مسئلہ ہے. میرا نام امی کا سائدہ نام سکین ہے. بتائیے. والدہ کا نام اختر شہد بی بی. اچھا مسئلہ کیا ہے؟ بابا جی میرے نا مسکیریج ہوئے 5-6 اور میں نے بہت علاج کروایا ہے. 5 مسکیریج ہو گئے. آپ نے کبھی ہمارے تعویذات منگوائے؟ نہیں بابا جی. منگوائیے گا نا, میں انشاءاللہ بتاتا ہوں, میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جوابات دیتے ہیں. کاپی پینسل لازمی طور پر اپنے پاس رکھیے گا, اس لیے کہ اس وقت جب آپ کو جواب دیے جاتے ہیں آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہوتی اور آپ وظائف نہیں لکھ پاتے, تو جب لکھیں گے نہیں تو پھر عمل کیسے ہوگا. بہرحال ضرور لکھیے گا. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں, ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ رابطے میں رہ سکیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بابا جی, میں محمد منیر گل کر رہا جی. منیر بھائی آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیے. امی کا نام ہے بشیرہ بی بی. بشیرہ بی بی, کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے کاروبار کے بالکل سیٹ چلن ڈیا, اصل میں کاروبار بالکل سلو ہوا. اللہ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے. پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں نا امی کے بارے میں پوچھنا ہے, عشرت کے بارے میں. عشرت کی امی کا نام بھی بتائیے, اپنی نانی کا. نانی کا نام ہے زبیدہ بی بی. اچھا مسئلہ کیا ہے آپ کی امی کا؟ بیمار ہیں؟ بیمار ہیں وہ نا, ان کو نا مسئلہ ہے یہ جو نہیں ہے باہر کی چیزیں جو ہوتی ہیں. باہر کی چیزیں مطلب ان کو خود کو کیا محسوس ہو رہا ہے, کس بیماری میں؟ ڈاکٹر کیا بتاتے ہیں کیا بیماری ہے؟ ڈاکٹر کچھ بھی نہیں بتاتے. ڈاکٹر کہتے ہیں بس آپ کو بلڈ کا مسئلہ یا شوگر کا مسئلہ ہے, یہی ہے. تو جن کے پاس جاتے ہیں نا یہ جو وہ بول دیتے ہیں کہ اوپر کا مسئلہ ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی سر میں ضلع گجرا سے بول رہا ہوں. کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ ضلع گجرا سے. گجرا والے سے بول رہے ہیں. جن کے متعلق پوچھنا ان کا نام اور ان کی امی کا نام بتائیے. امی کا نام بشیر بیگم. اور آپ کا نام کیا ہے؟ افتخار احمد. افتخار بھائی گجرا والا سے بول رہے ہیں. اچھا مسئلہ کیا ہے افتخار بھائی؟ سر جی میں آپ کو ملنا چاہوں تو پھر مل بھی سکتا ہوں. میں گجرا والا کافی مرتبہ آیا ہوں الحمدللہ, مگر ملنے کے لیے میں کراچی میں ہوتا ہوں, تو آپ ضرور کراچی آ جائیں انشاءاللہ. جمعے کے علاوہ روزانہ میں آستانے میں بیٹھتا ہوں کراچی. سر شیخ بلاج نہ کر لے کہ میں بزنس مین کاروباری سان, لیکن کسی نصیبی کر کے غرق ہو گیا. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ میرے نمبرز نوٹ کیجئے گا, اس پہ رابطہ کر لیجئے گا. کراچی اگر آپ کا آنا ہو تو ضرور آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جوابات کی طرف چلتے ہیں, اور بلکہ ایک کالر اور شامل کر لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ جوابات دیتے ہیں. اس سے پہلے کاپی پینسل اپنے پاس ضرور رکھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاضی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. قاضی صاحب میرا نام محمد تاج ہے. محمد تاج. میری والدہ کا نام ہے صابر جان. صابر جان. صابر جان نا؟ جی 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 ٹھیک ہے. قاضی صاحب میں بہت عرصے سے نا بے روزگار ہو گیا ہوں. دکان میری تھی وہ ختم ہو گئی ہے, کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے. گاڑی جیپ ہے وہ بھی کھڑی ہے, نہ بکتی ہے نہ کوئی کام ہے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کام کرتا ہوں میں اسلام آباد سے. اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم کرم فرمائے. جلدی جلدی کاپی پینسل رکھ لیجئے, جوابات کی طرف چلتے ہیں. محمد قاسم بن حلیمہ مائی, میرے بھائی آپ نے کافی دنوں کے بعد الحمدللہ پروگرام میں کال کی. ویسے تو آپ رابطے میں رہتے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل آپ کی طبیعت, آپ کے معاملات اللہ کی عطاؤں سے اچھے ہیں, اور رب کریم ان کو مزید بہتری عطا فرمائے. تاج محمد بن اکبری
میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ دبئی جانے کے لیے کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ بے شمار ایسے کیس آتے ہیں کہ پیسے ایجنٹ لے کر لوگوں کے بھاگ جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایجنٹ لے بھی جاتے ہیں ساتھ میں اور بندے کو پھنسوا دیتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر ان بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ جب تک کوئی پکا آدمی، پکا ایجنٹ جس کو آپ اچھی طریقے سے نہ جانتے ہوں، کسی پہ بھروسہ نہ کریں۔ آپ کی جمع پونجی منٹوں میں آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال میرے حساب کے تحت آپ کے دبئی جانے کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اللہ ربی لا شریک لہ 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، رب کریم کرم فرمائے گا۔ رشید احمد بن صغیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ سعودی عرب جانا چاہ رہے ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے آپ کا حساب اچھا ہے، رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے، کرم فرمائے اور آپ کے لیے اسباب بنائے۔ یا خالقو یا اللہ 514 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ ربینہ بنت سغرا، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 1 مہینے سے آپ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں اور آیت الکرسی وغیرہ نظر بد کے لیے پڑھ رہی ہیں، طبیعت اچھی ہے۔ میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ عز و جل آپ کی نظر بد کا معاملہ بالکل سیٹ ہو گیا ہے۔ تعویذ کا میں نے اس لیے ذکر کیا تھا آپ سے کہ دیکھیں تعویذ اگر منگوائیں گے اور پئیں گے تو نظر بد انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ایک حفاظت کا تعویذ بھی آپ کو بھیجا جاتا ہے جو کہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں گلے میں یا سیدھے بازو میں، پھر الحمدللہ عز و جل اس تعویذ کے ذریعے سے رب کریم آپ کی حفاظت فرماتا ہے اور نظر اور اثرات وغیرہ سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا تعویذات منگوا لیں تو بہتر ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ اسما بنت سریہ اور حامد نواز بن رقیہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے، رب کریم کرم فرمائے۔ دنیاوی امور طے کر کے رشتہ کر دیجئے، انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ محمد طلحہ بن غلام عائشہ کے متعلق جو بھائی ساجد آپ نے پوچھا ہے کہ بچہ حفظ کر رہا ہے، آج کل دل نہیں لگ رہا، یا علیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ 144 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ جس نماز کے بعد یہ گھر میں نہ ہو وہ پانی دم کر کے محفوظ کر لیں اور جب آئے جب پلا دیں، انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہو جائے گا۔ ساجدہ پروین بنت خورشید بی بی، میری بہن آپ نے فرمایا کہ 5 مس کیریج ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے آپ کو صبر عطا فرمائے اور صبر کے بدلے جزا عطا فرمائے۔ مس کیریج کے متعلق مسلمانوں کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے ارشادات ہیں اور بڑی فضیلت ہے، ان لوگوں کے لیے بڑی بشارتیں ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے بچے مس کیریج ہو گئے یا ہونے کے بعد انتقال کر جاتے ہیں، تو ان کی مغفرت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ بہرحال اللہ آپ کو صبر دے۔ میرے علم العادات کے حساب سے گندے اثرات ہیں، تعویذات میرے نمبرز پر رابطہ کر کے 1 مرتبہ ضرور منگوائیں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ مس کیریج نہیں ہوگا۔ اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 73 مرتبہ یا مصور یا اللہ 73 پڑھ کر پانی میں دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ محمد منیر بن بشیرہ، میرے بھائی آپ نے فرمایا کاروبار کا مسئلہ ہے، میرے علم العادات کے حساب سے نظر بد ہے، سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں، دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے کرم ہو جائے گا۔ عشرت بنت زبیدہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ امی بیمار ہیں، شوگر بلڈ پریشر وغیرہ ہوتا ہے اور عاملوں کو دکھاتے ہیں بولتے ہیں اوپری معاملات ہیں۔ میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، والدہ آپ کی بیمار ہیں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 40 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی۔ افتخار احمد بن بشیر بیگم، میرے بھائی آپ نے کاروبار کے متعلق پوچھا، میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں، رب کریم کرم فرمائے۔ یا باسطو یا اللہ 1282 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اسباب بن جائیں گے۔ محمد تاج بن صابر جان، میرے بھائی آپ نے فرمایا ایک گاڑی ہے وہ سیل نہیں ہو رہی، گاڑی کی سیل کے لیے نیت کر کے پڑھیے گا یا خالقو یا اللہ 731 مرتبہ انشاءاللہ کرم ہوگا۔ دوسرا آپ نے کاروبار کے لیے پوچھا ہے، میرے علم العادات کے حساب سے کوئی بندش نظر جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے، 496 مرتبہ عشاء کے بعد یا باسطو یا اللہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ الحمدللہ تمام سوالوں کے جوابات ہو گئے ہیں اور دعا کی طرف چلیں گے اس امید پر
کر کہ انشاءاللہ تعالی رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا۔ پروگرام روحانی دنیا میں اگلے ہفتے انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر ہماری ملاقات بدھ جمعرات کو ہوگی۔ اس درمیان کوئی بھی کام ہو میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا، میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، فیس بک اور یوٹیوب پر الحمدللہ عز و جل، تو انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ دعا کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، سچی توبہ پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم، ہمیں دین پر استقامت عطا فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب کریم، جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں رب کریم ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما۔ اے رب کریم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جن کا کوئی کرنے والا نہیں، اے رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما۔ اے رب کریم، یہ تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔